السلام علیکم۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بغیر سود کے کار 0% مارک اپ پر اور ایکس فیکٹری کی قیمت پر قسطوں پر کب کہاں سے اور کیسے ملے گی، تو آج ابھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں پروسیجر کی طرف۔ میزان کار اجارہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اجارہ کیا چیز ہے۔ آسان الفاظ میں بیان کریں تو اجارہ کا مطلب ہے اثاثہ کو کرائے پر دینا۔ کرائے پر لین دین کا فائدہ دونوں فریقین کو ہوتا ہے۔ کرایہ دار کو پورا ایسٹ خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ مالک آمدنی بھی کماتا ہے اور اثاثے کا مالک بھی رہتا ہے۔ اسلامک بینکنگ میں گاڑی کی فائنینسنگ اجارہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ بینک مالک کی حیثیت سے مطلوبہ گاڑی خرید کر کسٹمر کو کرائے پر دے دیتا ہے۔ اجارہ کی طے شدہ مدت مکمل ہونے پر بینک کسٹمر کو علیحدہ معاہدے کے تحت گاڑی سیل یا گفٹ کر دیتا ہے۔ کسٹمر کو گاڑی ملنے تک کرایہ چارج نہیں ہوتا، جبکہ اجارہ کی مدت کے دوران گاڑی ناقابل استعمال ہو جائے تو رینٹ فوری طور پر رک جاتا ہے۔ کار لیزنگ سمیت اسلامک بینکنگ میں تمام معاملات مفتیان اکرام کی سرپرستی میں چلائے جاتے ہیں، یعنی آپ مطمئن رہیں کہ اسلامک بینکنگ کی سب ٹرانزیکشن اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ریکوائرمنٹس وغیرہ بتاتا ہوں۔ سب سے کم پیشگی ادائیگی ہے اس میں۔ کرائے کی ادائیگی گاڑی کی ترسیل کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس میں فوری پروسیسنگ کا وقت ہے۔ کم از کم سیکیورٹی ڈپازٹ 30% ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس میزان بینک گاڑی کی خریداری پر برداشت کرے گا، یعنی کہ میزان بینک ود ہولڈنگ ٹیکس پے کرے گا آپ کی طرف سے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر کی اہلیت کا معیار مقامی طور پر اسمبل شدہ مکمل بلٹ اپ CBU گاڑیوں کی فائنینسنگ کی سہولت۔ فائنینسنگ کی رقم کے طور پر 10 ملین تک کی زیادہ سے زیادہ فائنینسنگ صرف ایک گاڑی کی اجازت ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ اجارہ کی مدت 7 سال تک ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے مطلوبہ دستاویزات: تنخواہ دار افراد کے لیے تازہ ترین ملازمت کا سرٹیفکیٹ بشمول شمولیت کی تاریخ، آخری 6 ماہ کی کریڈٹ شدہ تنخواہ کا بینک سٹیٹمنٹ۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے مطلوبہ دستاویز: CNIC کاپی، میلنگ ایڈریس کے ساتھ آجر کے انسانی وسائل کے نمائندے کا نام، جس ملک میں آپ قیام کر رہے ہیں وہاں کے کریڈٹ بیورو کی رپورٹ۔ تاجر اگر کوئی باہر سے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے تو اس کے لیے کاروبار کا ثبوت، سفارت خانے کے ذریعے 6 ماہ کی تصدیق شدہ بینک سٹیٹمنٹ، CNIC کی کاپی، جس ملک میں وہ قیام کر رہے ہیں وہاں کے کریڈٹ بیورو کی رپورٹ، اور ترسیلات زر کی آمدنی کی صورت میں ترسیل کرنے والے کی آخری 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ درکار ہوگی۔ تنخواہ دار یا پیشہ ور مستقل ملازمین کم از کم 2 سال کی ملازمت کی تاریخ۔ کانٹریکٹ ملازمین کم از کم 3 سال کی ملازمت کا کانٹریکٹ جس میں 2 ماہ آلریڈی اس کو ہو گئے ہوں۔ گھر کی خالص آمدنی ماہانہ کرائے کے 2 گنا سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تاجروں کے لیے ہے موجودہ کاروبار صنعت میں 2 سال ہو گئے ہوں اس کو۔ پوزیشن اس کی پروپرائٹر، پارٹنر یا ڈائریکٹر کی ہو۔ استعمال شدہ کار فائنینسنگ: میزان بینک کار اجارہ کے ذریعے استعمال شدہ گاڑیوں کی مالی اعانت بھی کرتا ہے۔ نئی کار کی لیز پر دینے کے علاوہ میزان بینک مقامی طور پر تیار شدہ اور امپورٹڈ دونوں گاڑیوں کو لیز پر لینے کا منفرد موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ خصوصیات خاص طور پر ایک انتہائی اقتصادی اختیار کے طور پر ڈیزائن کی گئی ہیں۔ استعمال شدہ کار اجارہ کی سہولت 30% تک کم از کم سیکیورٹی ڈپازٹ پر دستیاب کرائی گئی ہیں۔ گاڑی کے مکمل نقصان یا چوری کی صورت میں لیز کے کرائے کا تسلسل:
اگر لیز پر دی گئی گاڑی چوری ہو جاتی ہے یا مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے تو روایتی لیزنگ کمپنی انشورنس کلیم کے تصفیے تک لیز کا کرایہ وصول کرتی ہے۔ اسلامی نظام کے تحت کرائے پر دیے گئے اثاثے کے استعمال پر غور کیا جاتا ہے۔ اس طرح مذکورہ بالا واقعات میں میزان بینک لیز رینٹل چارج نہیں کرتا۔ انشورنس کی بجائے تکافل قانونی طور پر پاکستان کے قانون اور ضوابط کے مطابق تمام لیز پر دینے والے اداروں کے لیے لیز پر دیے گئے اثاثوں کا بیمہ کرنا ضروری ہے۔ اس طرح میزان بینک اپنے لیز پر دیے گئے اثاثوں کا بیمہ کرتا ہے۔ میزان بینک اپنے اثاثوں کی بیمہ صرف تکافل کے ذریعے کرتا ہے، جو کہ انشورنس کے لیے اسلامی پروڈکٹ ہے۔ اسلامی شریعت کے تحت کرائے کی تاخیر سے ادائیگی کے جرمانے کی اجازت۔ زیادہ تر عصری مالیاتی لیزوں میں اگر کرایہ وقت پر ادا نہیں کیا جاتا تو ان کی آمدنی میں ایک اضافی رقم لی جاتی ہے۔ یہ اضافی رقم سود بھی سمجھی جاتی ہے اور حرام ہے۔ اجارہ کے تحت لیزی سے یہ عہد کرنے کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مقررہ تاریخ پر کرایہ ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ ایک خیراتی ادارے کو مخصوص رقم ادا کرے گا، جس کا انتظام اسلامی بینک کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے بینک ایک چیریٹی فنڈ قائم کرتا ہے جہاں اس طرح کی رقوم کو خیراتی مقصد کے لیے جمع اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ کار اجارہ کے ذریعے کار کیسے حاصل کی جائے؟ میزان بینک کار اجارہ کے لیے درخواست دینے کے لیے کسٹمر کا درخواست فارم پر کریں، کسی بھی برانچ میں دستیاب ہے۔ مطلوبہ دستاویزات منسلک کریں اور کم از کم وقت میں اپنی کار فنانسنگ کی منظوری حاصل کریں۔ اس میں مطلوبہ دستاویزات درخواست فارم درخواست دہندہ کے ذریعے مکمل طور پر فل کیا ہوا اور سائن کیا ہوا، حالیہ پے سلپ سرٹیفکیٹ کی کاپی، تنخواہ دار افراد کے لیے کاروباری ثبوت جیسے کہ ملکیت کی تصدیق کرنے والا بینک سرٹیفکیٹ، NTN، بزنس ایسوسی ایشن کا خط یا ٹیکس ریٹرن وغیرہ کی ضرورت ہے۔ تاجر کے لیے پچھلے 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ کی کاپی، ایک حالیہ تصویر نمونہ۔ یہ جو ابھی دستاویزات کے بارے میں بتایا ہے یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر پر لاگو نہیں ہوتے۔ اسی طرح نیچے اور دیکھ لیں، اس میں کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپشن بھی دیا ہوا ہے، جس میں آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں نیو کار لینی ہے آپ نے یا اولڈ لینی ہے۔ تو ابھی ہم نیو پہ کلک کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ وینڈر سلیکٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کون سی کمپنی کی کار لینی ہے، جس میں ہم ابھی اس میں ہونڈا اٹلس کی کار پہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ پھر وہ اس میں اس کے ماڈلز وغیرہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سے ماڈل کی آپ کو چاہیے، تو ہم اس میں سویک اوریل پہ کلک کرتے ہیں۔ اس کا ٹینیور سلیکٹ کرتے ہیں، ہم 5 ایئرز سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ڈپازٹ ہم ڈپازٹ 40% سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ریزیڈینشیل ویلیو ہم اس میں 30% ایڈ کر لیتے ہیں۔ کار کی ڈیلیوری امیڈیٹ چاہیے یا بکنگ پہ، تو ہم بکنگ پہ اس میں سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ بکنگ پیریڈ اس میں وہ پوچھ رہے ہیں کتنی دیر کا ہونا چاہیے، 1 سال تک کا اس میں ہے آپشن، تو ہم اس میں 3 منتھ کا سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو ابھی ہم کیلکولیٹ اس پہ کریں گے جی، تو یہ اس کی کیلکولیشن آ گئی ہے، جو کہ پرائس آف وہیکل اس میں جو گاڑی کی قیمت ہے وہ اس میں ہے 8,06,59,000۔ اس کی اپ فرنٹ پیمنٹ 30%، ریزیڈینشیل ویلیو ہے اس کی۔ سیکیورٹی ڈپازٹ اس میں جو ہے 3,04,63,600 ہے، 40% سیکیورٹی ڈپازٹ ہم نے سلیکٹ کیا تھا تو اس کے مطابق اس نے بتا دیا ہمیں۔ پروسیسنگ فیس میں 3,100 لگے گی، تو ٹوٹل اس کا جو ہمیں جمع کروانا پڑے گا تو وہ 3,04,66,700 ہوگا۔ 60 انسٹالمنٹ ہوں گی اس کی، پر منتھ 135,176 روپیز پے کرنے ہوں گے ہمیں۔
جو کہ 1,35,176 روپے پر منتھ اس کی قسط ہوگی۔ اس میں کوئی بھی آپ کو اضافی چارجز نہیں پڑتے۔ پروسیسنگ ٹائم بھی آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے، اور بہت ہی جلدی ہی یہ آپ کو کار فراہم کر دیتے ہیں جب ان کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ اپنی پسند اور رینج کے مطابق گاڑی کا انتخاب کریں اور اپنی پسند کی گاڑی لے جائیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو میزان اپنی بائک بغیر سود کے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔